اتحاد غرور کا انجام۔ عنوان: قوم عاد کا قصہ۔ احقاف کی ریتلی وادیوں میں جہاں آسمان کو چھوتے ستون تعمیر کیے جاتے تھے، وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جسے قوت اور ہنر میں کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ یہ قوم عاد تھی۔ وہ اتنے مضبوط اور قد آور تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے ٹھکانے بناتے اور زمین پر ایسے عظیم شہر بساتے جن کی مثال کسی نے نہ دیکھی تھی۔ وہ دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے اتنی بلند و بالا عمارتیں بنائیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ لیکن اس عظیم طاقت کے ساتھ تکبر بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے اللہ واحد کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور خود کو اس زمین کا مطلق مالک سمجھنے لگے۔ ظلم و زیادتی ان کے معاشرے کا معمول بن گئی۔ تب اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود انہی کی قوم سے تھے اور انہوں نے انہیں پیار سے سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم اس طاقت کے باوجود کیوں نہیں ڈرتے؟ قوم کے سردار شدید تکبر میں مبتلا تھے۔ شدید شداد نے حال ود سے کہا، ہماری طاقت اور ذہانت ہی سب کچھ ہے، تم ہمیں بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کی پوجا غلط تھی؟ حضرت ہیمت لدیعہ نے انہیں آنے والے عذاب سے ڈرایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری یہ تمام شاندار عمارتیں اور تمہاری یہ جسمانی طاقت تمہیں خدا کے غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ تم دیکھو گے کہ تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ عاد نے انکار کر دیا۔ تب سزا کی پہلی علامت ظاہر ہوئی۔ ایک شدید خشک سالی نے ان کی سرسبز زمینوں کو بنجر کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کی، لیکن ان کا تکبر برقرار رہا۔ پھر انہوں نے آسمان پر ایک گہرے بادل کو آتے دیکھا۔ وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو بارش لانے والا بادل ہے، ہماری زمین پھر ہری ہو جائے گی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عذاب کی گھٹائیں ہیں۔ یہ بارش نہیں تھی، یہ ری سرسر تھی، ایک نہایت تیز اور ٹھنڈی آندھی جو لگاتار 7 رات اور 8 دن چلتی رہی۔ اس نے ہاتھ کی ہر چیز کو اکھاڑ پھینکا، ان کے بلند ستونوں کو ریت میں ملا دیا۔ قوم عاد کا انجام ایک سخت سبق بن گیا۔ طاقت اور ٹیکنالوجی کی ترقی اہم ہے، لیکن انہیں کبھی بھی خالق کو بھلا دینے یا دوسروں پر ظلم کرنے کا جواز نہیں بننا چاہیے۔ ان کے باقیات آج بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں